الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کی فضیلت اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے، ماہ رمضان، تو فرمایا کہ ایک نمبر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مختلف روایتوں کی عبارت یہاں منقول ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو علماء محدثین، بعض علماء محدثین ان میں سے حقیقی معنی لیتے ہیں، بعض علماء محدثین اس حدیث کو مجاز پر محمول کرتے ہیں۔ علماء محدثین فرماتے ہیں، بالخصوص قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس حدیث میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنی عظمت رکھتا ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ بعض علماء محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث سے مجازی معنی مراد ہے، مجاز پر محمول کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی کہ رحمت بالکل عام ہو گئی۔ رمضان المبارک میں ایسی رحمت ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے سمندر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، تو رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جنت کے دروازے جب کھول دیے گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، نیک کام جو ہے نا، اچھے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی کہ جو برے کام ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں اور گناہگار جو بھی لوگ ہیں، وہ اپنے گناہوں سے رک جاتے ہیں کسی حد تک۔ اور یہی فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، یعنی کہ گناہ کم ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو لہٰذا ایسی باتوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا۔ تو یہ اس حدیث میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ تو حقیقت ہو، معنی یا مجاز مراد ہو، کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی معنی مراد ہو، بہرحال معلوم تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے اتنی عظمتوں اور اتنی اہمیتوں والا مہینہ ہے۔ کچھ آدمی یہی سوال کرتے ہیں کہ دیکھو، رمضان المبارک میں احادیث میں آتا ہے کہ شیطان قید کر لیے گئے، تو پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کا عادی ہے وہ تو گناہ کرے گا ہی، روزے نہیں رکھے گا۔ تو دیکھو، جو بندہ گناہ کا عادی ہے اسے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو کمی اور آسانی ہمارے لیے اس ماہ مقدس میں یہ کی گئی کہ انسان کو جو گناہ کرنے والی چیزیں تھی وہ دو، ایک ہے نفس، دوسرا ہے شیطان۔ لہٰذا شیطان کو تو اللہ رب العالمین نے قید کرا دیا، باقی جو نفس ہے، نفس سے نمٹنا بنسبت دونوں کے ایک کے ساتھ نمٹنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اور اپنے نفس کو دبا کر نیکی کے کام لے سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے اور گناہگاریوں سے
بچ بھی سکتا ہے، اور یہ رمضان المبارک میں بالخصوص آسان ہو جاتا ہے۔ تو سلسلۃ الشیاطین، شیطان قید کر لیے گئے۔ تو علماء محدثین نے فرمایا کہ اسے مجاز منع مراد ہے، مجازی منع وہ کون سی ہے؟ یعنی کہ شیاطین سے وہ طاقت چھین لی گئی، وہ طاقت غصب کر لی گئی جس طاقت کے ذریعے، جس قوت کے ذریعے وہ انسانوں کے دماغ اور دلوں پر سوار ہو کر انسانوں سے برائیاں سرزد کراتے ہیں اور انسانوں سے جو ہے نا گناہ گاری کے کام لیتے ہیں اور دل میں وساوس ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اس کی یعنی کہ اس سلسلۃ الشیاطین کے جملے کی توجیہ یہ ہے کہ شیطان قید کر لیے گئے، یعنی کہ انسان کو جو گمراہ کرنے والی طاقت ان کے پاس تھی وہ طاقت ان سے غصب کر لی گئی۔ دوسری حدیث میں وَصُدِّفَتِ الشَّيَاطِينَ کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ رمضان المبارک اتنی عظمت اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ رب العالمین میدان کو بالکل خالی کر دیتے ہیں نیکیوں کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے، عبادات کے لیے، احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری عبادتیں اور تمامی صیام قیام جو بھی ہوں، جو بھی توفیق عطا فرمائیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین اس حدیث پر آپ اور ہمیں اور جو ہے نا پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس حدیث میں آسانیاں بیان کی گئیں ان کو مد نظر رکھ کے تمامی عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔